بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ بھیرا انٹرچینج پہ ریسٹ ایریا میں میکڈونلڈ ریسٹورنٹ میں احسن اقبال صاحب کے ساتھ واقعہ ہوا۔ وہاں پہ پبلک کے کچھ لوگ تھے جنہوں نے چور چور کے نعرے لگائے اور ایک بدمزگی پیدا ہوئی، نہیں ہونی چاہیے تھی۔ پبلک پلیسز میں یہ اس طرح کا طریقہ کار اختیار کرنا مناسب نہیں ہے۔ ہمارے سیاسی اختلافات سب کے آپس میں ہیں، ہمارے اپنے پسند کے لیڈرز ہیں، ناپسند کے ہیں، ہم ان کے خلاف باتیں بھی کرتے ہیں، لیکن پبلک پلیسز پہ غیر شائستہ رویہ اختیار کرنا وہ کوئی مناسب نہیں لگتا۔ اس سے پہلے یہ واقعہ شاہد خاقان عباسی صاحب کے ساتھ بھی ہو چکا ہے۔ ان کو بھی کچھ اسی طرح کی سچویشن سے واسطہ پڑا اور احسن اقبال صاحب کو میرا خیال ہے لندن ایئرپورٹ پہ بھی یہ اس طرح کی صورتحال سے سامنا کرنا پڑا۔ میاں نواز شریف کے گھر کے باہر تو لندن میں ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی مظاہرہ ہو رہا ہوتا ہے جہاں چور چور کے نعرے لگ رہے ہوتے ہیں۔ اور دوسری طرف اگر ہم حکومت کا کام دیکھیں تو حکومت کے بھی طور طریقے اسی طرح کے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ جب 25 مئی کو لانگ مارچ کرنے کا کہا پی ٹی آئی نے، تو پھر جس طرح کا رویہ حکومت نے اختیار کیا اس سے نفرت بڑھتی ہے، عوام میں نفرت بڑھتی ہے۔ آپ نے لوگوں کے گھروں کی چار دیواریاں پھلانگ کر کے پولیس اندر گئی، خواتین کو ہراساں کیا، سو کہ جسٹس ناصرہ اقبال کے گھر بھی گئے، ان کے بھی دیوار پھلانگ کے اندر گئے یہ لوگ۔ پھر بچے، عورتیں تھیں، ایک پرامن لانگ مارچ تھی۔ لازماً جہاں پہ جس میں فیملیز ہوں گی وہ کوئی دہشت گردی کا تو نہیں مظاہرہ کریں گے، لیکن ان کے اوپر بھی آنسو گیس پھینکی گئی اور ان کو ڈنڈے مارے گئے اور بڑا گاڑیاں توڑی گئیں۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کی گاڑی توڑی گئی اور کئی لوگوں پہ حملے ہوئے۔ تو لازماً ان کاموں سے کوئی اچھائی تو نہیں ہوگی، نفرت بڑھے گی۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ غنڈہ گردی کر کے تو پھر لوگوں کے دل جیتیں گے، وہ تو نہیں ہوگا۔ پھر آپ دیکھیے کہ یہ عمران ریاض کے ساتھ کیا کیا۔ اب حاجی سمیع ابراہیم کو ان کے آفس کے باہر مارا گیا۔ یہ کوئی سمیع ابراہیم کی کوئی لوگوں سے دشمنیاں تھوڑی ہیں کہ ایسے ہی کوئی آ جائے گا، اور پھر ویڈیو بھی بنائی گئی اس کی۔ تو حکومت اپنے گریبان میں بھی جھانکے کہ آپ سوائے نفرت کے اور کر کیا رہے ہیں۔ اگر آپ نفرت کا بیج بوئیں گے تو وہ ایک نفرت کا درخت ہی بنے گا جس کے گرم سائے کے نیچے پھر آپ کو بیٹھنا پڑے گا۔ تو یہ ایک بڑی خطرناک ٹرینڈ ہے جو ملک میں چل نکلا ہے، لیکن حکومت کو تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور حکومت کو اپنے ادارے اس طرح استعمال نہیں کرنے چاہیے بے دریغ کہ عوام میں ان کے لیے نفرت پیدا ہو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے عوام اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ ہمارا ملک جو لٹا ہے اس میں بہت بڑا ہاتھ ان حکمرانوں کا ہے جو پچھلے 30-35 سال یہاں پہ حکومت کرتے رہے، جنہوں نے کئی دفعہ حکومت کی ہے۔ اور ہماری نظر میں ہے 3-4 باریاں، بلکہ 4 دفعہ تو پیپلز پارٹی حکومت میں رہی ہے، 3 دفعہ تو پورے ملک میں، اور 1 دفعہ یہ ابھی سندھ میں 4تھی دفعہ۔ اور اس کے علاوہ بھی آپ دیکھ لیجئے کہ اسی طرح پی ایم ایل این رہی ہے۔ اب جب آپ حکومتیں کرتے ہیں اور پھر کرپشن کرتے ہیں، شہباز شریف کے اوپر وہ فیک اکاؤنٹس کا کیس جس میں کہ، اور حمزہ کے اوپر جہاں منی لانڈرنگ کے زبردست شواہد موجود ہیں، وہ گواہ مارتے جا رہے ہیں۔ پھر بچے آپ کا بیٹا سلمان شہباز بھاگا ہوا یہاں سے، داماد علی بھاگا ہوا یہاں سے۔ یہ سارے لوگ بھاگے کیوں ہیں؟ اگر انہوں نے کچھ نہیں کیا تو لوگ جانتے ہیں۔ ایک تو عوام کو یہ غصہ تھا ہی کہ یہ لوگ لوٹ کے لے گئے پیسہ، پھر جس طرح لوٹے خرید و فروخت کر کے آپ نے رجیم چینج کی تو اس سے کیا آپ کا کوئی اچھا امپریشن بننا تھا؟ پھر آپ نے یہ کر ہی لیا تو اس کے بعد کم از کم عوام کے زخموں پہ مرہم رکھتے آپ نے پھر نفرتیں پیدا کی۔
اور نفرتیں یہ کیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب کو بٹھا دیا جو ابھی پرامن لوگوں کے اوپر ظلم و بربریت کرنا شروع ہو گئے، جعلی کیسز بنانا شروع ہو گئے، پولیس پیچھے لگا دی۔ یہ سارے کام وہ ہیں جن سے عوام میں آپ کی مقبولیت نہیں، آپ کے خلاف نفرت بڑھے گی، اور جب نفرت بڑھے گی تو پھر اس طرح کے واقعات ہوں گے جو ہونے نہیں چاہیے۔ اس سے نہ ہمارے ملک کا کوئی امپریشن اچھا بنتا ہے باہر، اور نہ ہی یہاں پہ کوئی یگانگت ہوگی، یہاں پہ سوسائٹی میں پولرائزیشن ہوگی، اور اس پولرائزیشن کی وجہ سے پھر خطرہ یہی ہے کہ یہاں پہ آپس میں لوگ ایک دوسرے کو مارنا نہ شروع کر دیں۔ آج احسن اقبال صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی، اور پھر اس میں انہوں نے کہا کہ وہ ان لوگوں کے خلاف کرمنل چارجز نہیں لگانا چاہیں گے جنہوں نے وہاں پہ ان کو چور چور کہا، اور انہوں نے کہا کہ میں نے یہ معاملہ جو ہے یہ عوام کی عدالت میں چھوڑ دیا ہے، کیونکہ یہ نفرتوں کا مسئلہ ہے، اور انہوں نے عمران خان پہ الزام لگایا کہ اس نے یہ نفرتیں بوئیں۔ اور میں نے آپ کو جیسے بتایا سارا قصہ، عمران خان کا یہ قصور ضرور ہے کہ وہ ان کو چور چور کہتا رہا۔ اب وہ چور چور کہنے سے اگر یہ چور نہ ہوتے تو بات ختم ہو جاتی، لیکن مشکل یہ ہے کہ عوام یہ پوری طرح یقین رکھتے ہیں کہ واقعی ان لوگوں نے ملک کے ساتھ بہت زیادتی کی۔ اب یہ کہتے ہیں کہ جی میں ایف آئی آر درج کروا دیتا، میں نے کروائی نہیں، میرے لیے یہ رستہ تھا کہ میں ایف آئی آر درج کروا دیتا۔ ایف آئی آر آپ کیسے درج کروا دیتے؟ یہ ناقابل دست اندازی پولیس کیس ہے، آپ کے اوپر نعرے لگائے، اس کا جواب آپ نعروں میں ہی دے سکتے تھے کہ آپ بھی کوئی کہہ دیتے کچھ، لیکن بارصورت آپ نے نہیں کہا تو اچھا کیا، کیونکہ اس سے سچویشن مزید بگڑتی۔ اب اس واقعے کی ویڈیوز عام ہوئی ہیں، سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں، اور میں ان ویڈیوز کے نیچے بھی لوگوں کے کمنٹس دیکھتا رہا ہوں۔ بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے کہ اس کو کنڈیم کیا ہو یا یہ کہا ہو کہ یہ ہمارے ملک کے مفاد میں نہیں، ملک کے اتحاد کو یہ چیزیں پارا پارا کریں گی، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بہت کم، زیادہ تر لوگوں نے کہا کہ چور کو چور نہ کہیں تو اور کیا کہیں۔ اب یہ سارا قصہ آپ دیکھیے کہ اب زبان زد عام ہے۔ مشکل یہ ہے کہ یہ زبان زد عام ہے۔ آپ سعودی عربیہ عمرہ کرنے کے لیے گئے، وہاں بھی عوام نے یہی کچھ کیا آپ کے ساتھ، تو کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ ایک ذاتی یہاں کے جو ادارے ہیں وہ تو کرپٹ ہیں، وہ آپ نے ساتھ ملائے ہوئے ہیں کہ نہ نیب آپ کو پکڑے گا، نہ کوئی اور ادارہ، نہ عدالتیں آپ کو سزا دیں گی، لیکن ایک سیلف اکاؤنٹیبلٹی ضرور کر لینی چاہیے، خود اپنی ذات کا محاسبہ کرنا چاہیے، جہاں دیکھنا چاہیے کہ غلطی کیا ہے۔ یہ صرف آپ کے لیے نہیں، یہ پی ٹی آئی کو بھی، ہر پارٹی کو، ہر طبقے کو یہ دیکھنا چاہیے، کیونکہ اپنی تصحیح کر لینے سے آپ کا فائدہ ہوتا ہے، عوام میں آپ کا امیج بہتر ہوگا۔ تو انہوں نے الزام لگایا کہ یہ اپنے آپ کو ایلیٹ سمجھتے تھے جنہوں نے یہ نعرے شعرے لگائے، لیکن وہ ایلیٹ نہیں تھے، بلکہ وہ پی ٹی آئی کے سپورٹرز تھے، اور انہوں نے یہ نعرے لگائے۔ میرا خیال ہے وہ پی ٹی آئی کے سپورٹر تو ویسے ہوں گے، لیکن یہ نہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے ڈائریکٹ کوئی ان کے لیڈرشپ سے واسطہ یا کسی اور سے۔ یہ عام پبلک جلسوں میں اتنی دنیا جاتی ہے، عمران خان کے جلسوں میں بے شمار لوگ ہوتے ہیں، اور وہ جب انہی لوگوں سے باہر ادھر ادھر ٹیلی ویژن کے بعض لوگ یا یوٹیوبرز یا ان کے انٹرویو کر رہے ہوتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں تو وہ برملا کہتے ہیں کہ یہ چور ہے۔ تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو اس کا مورد الزام ٹھہرانا غالباً مناسب نہیں ہوگا، لیکن ڈیفینیٹلی اس چیز کو بڑھنے نہیں دینا چاہیے، اس کو کنٹرول کرنا چاہیے کہ یہ درست نہیں ہے، اس سے سوسائٹی میں قباحت بڑھے گی، تکلیف بڑھے گی، اور ہو سکتا ہے کنفرنٹیشن ہو۔ اس کے مقابلے میں جیسے انہوں نے پریس کانفرنس میں الزام تراشیاں کی عمران خان وغیرہ پہ، اسی طرح لاہور میں جو پریس کانفرنس کی فواد چودھری نے، اور ان کے ساتھ غالباً کوئی اور بھی تھا، بہرحال ان لوگوں نے بھی اسی طرح الزام تراشیاں کی ان پہ، لیکن ان الزام تراشیوں سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اصل پرابلم یہ ہے کہ اس وقت سیاست ہماری جو ہے وہ پراگندہ ہے، پولرائزیشن کا شکار ہو چکی ہوئی ہے، اور اس چیز کی وجہ سے خطرہ یہی ہے کہ ہمارے ملک کا امن برباد نہ ہو۔
حکومت پہ زیادہ بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ لوگوں کے زخموں پہ مرہم رکھے، نہ کہ ان کے زخموں پہ نمک پاشی کرے، اور وہ طریقہ یہی ہے کہ آپ بیجا مقدمے نہ بنائیں، لوگوں کو FIR درج کر کے ذلیل نہ کریں۔ جھوٹے مقدمے بنانے سے آپ کا قد نہیں بڑھتا، آپ ذلیل ہوتے ہیں اس سے۔ لوگ آپ کو گندا سمجھتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ اصول کے مطابق نہیں چل رہے، بلکہ آپ اپنی ایک ذہنیت جو بری ذہنیت ہے اس کے مطابق چل رہے ہیں۔ تو اس چیز سے باہر آئیں اور جھوٹے مقدمے لوگوں پہ قائم کرنے بند کریں، عوام کے اوپر جبر اور تشدد بند کریں۔ آنسو گیس والے جو شل جن کا بتایا کہ ابھی آپ نے فریش منگا لیے ہیں، ان کو اپنے گھر میں رکھیں اور عوام کے ساتھ تمیز سے رہیں۔ آپ عوام کو اگر محبت سے تمیز سے ڈیل کریں گے تو لازماً آپ کو آگے سے اچھا جواب ملے گا، ورنہ عوام کا غیظ و غضب آپ کو لے بیٹھے گا۔ اور یہ چیز سمجھنے کی ہے، اللہ تعالیٰ جس کو عزت دیتا ہے، یہ میں بڑا واضح کہہ رہا ہوں کہ جب عمران خان کے خلاف نو کانفیڈنس کا قصہ چل رہا تھا، کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ وہ باہر نکلے گا تو اس کو اتنی بڑی سپورٹ ملے گی۔ ہم کنڈیم ضرور کرتے تھے کہ یہ جو پروسیس ہے یہ ایک سازش ہے جس کے تحت لوگوں کو خرید و فروخت کے ذریعے عمران خان کو نو کانفیڈنس اس کے خلاف کیا جا رہا ہے، لیکن یہ ڈیفینیٹلی کسی کے اندازے میں نہیں تھا۔ اب جب باہر نکل کے جب اتنی سپورٹ اس کو ملی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ڈیوائن جسٹس ہے۔ رب العالمین جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے۔ ان چیزوں کو، گراؤنڈ ریالٹیز کو سمجھنا چاہیے کہ گراؤنڈ ریالٹیز آج یہ ہیں کہ عمران خان کو پبلک کی سپورٹ ہے اور اس حکومت کے خلاف پبلک میں غیظ و غضب ہے۔ اس سے بڑھتے ہوئے غیظ و غضب کو مزید بڑھانے کے لیے اگر حکومت اس طرح کے کام کرے گی جو آج کر رہی ہے کہ جھوٹے مقدمے اور لوگوں کے ساتھ زیادتی، تو پھر پولرائزیشن بڑھے گی اور بڑا خطرہ ہے کہ اس سے عوام میں فساد نہ پھیلے۔ اس فساد کو روکنے کی ذمہ داری پہلی حکومت کی ہے، اور پھر تمام پولیٹیکل لیڈرز کی، انکلوڈنگ عمران خان، کہ اپنے لوگوں کو یہ میسیج دیں کہ ایک ریڈ لائن جو کہ کراس اگر ہو جاتی ہے تو پھر مسائل ہوں گے، ملک میں امن تباہ ہو جائے گا، سو وہ ریڈ لائن کراس نہ کی جائے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔